بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے بار ایسوسی ایشن منڈی بہاؤالدین کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے منڈی بہاؤالدین کی تینوں بار ایسوسی ایشنز کو 2 کروڑ روپے کی گرانٹ ان ایڈ کے چیک دیے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن منڈی بہاؤالدین کے صدر ظہور احمد گوندل کو 1 کروڑ روپے، تحصیل ملکوال بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری دلاور حسین گوندل کو 50 لاکھ روپے اور تحصیل پھالیا بار ایسوسی ایشن کے لیے 50 لاکھ روپے گرانٹ کا چیک دیا۔ بار ایسوسی ایشن منڈی بہاؤالدین کے عہدیداروں نے گرانٹ ان ایڈ پر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں ایس پی سول لائن اویس شفیق کی سربراہی میں پتنگ فروشوں کے خلاف پولیس ان ایکشن۔ مغل پورہ پولیس کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، پتنگیں بنانے والی فیکٹری پکڑ لی۔ سعید رانا کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں شہریوں کی موت کے سوداگر مغل پورہ پولیس کی گرفت میں۔ ایس پی سول لائن اویس شفیق کی سربراہی میں پتنگ فروشوں کے خلاف پولیس ان ایکشن۔ مغل پورہ پولیس کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، ایس ایچ او مغل پورہ انسپیکٹر مدثر خان نے پتنگیں بنانے والی فیکٹری پکڑ لی۔ ملزم سے 400 پتنگیں، قاتل کیمیکل ڈور اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ایس پی سول لائن اویس شفیق کا کہنا ہے کہ ملزم آن لائن آرڈر پر پتنگیں لاہور کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا کرتا تھا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پتنگ فروشوں، پتنگ سازوں اور پتنگ بازوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ایس پی سول لائن اویس شفیق نے کہا کہ پتنگ بازی ایک جان لیوا کھیل ہے، اپنی چھت کو پتنگ بازی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ انہوں نے والدین سے بچوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دور رکھنے کی اپیل کی۔ ڈسکا شہر اور نواحی علاقوں میں پولیو مہم کا آغاز۔ سول اسپتال ڈسکا میں ایم ایس نے ڈی ڈی او ہیلتھ کے ہمراہ بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ سب ڈویژن ڈسکا میں 1,70,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے اور وٹامن اے کی خوراک دی جائے گی۔ اس موقع پر ماہرین صحت کا کہنا تھا کہ ڈسکا میں پولیو مہم کے لیے 586 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ آج سے پولیو کی قومی مہم جو ہے وہ پورے پنجاب میں شروع ہو گئی ہے۔ 5 سال سے چھوٹے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے لیے سول اسپتال ڈسکا میں ہماری 2 ٹیمیں جو ہیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں۔ ایک ٹیم جو ہے وہ انٹرنس پہ بیٹھی ہے جو تمام 5 سال سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے گی، اور ایک ہماری رومنگ ٹیم ہے جو پورے اسپتال میں گھوم کے وارڈ میں، او پی ڈی میں، ایمرجنسی میں جو بچے مل جاتے ہیں 5 سال سے چھوٹے، ان کو وہ 2 قطرے پلائیں گے۔ حیدرآباد کی یو سی 22 سے پی ٹی آئی کے امیدوار برائے چیئرمین سہیل عزیز سیال کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں پولیس کی سرپرستی میں دھاندلی کی گئی، جبکہ وائس چیئرمین غیاث راجپوت نے بتایا کہ انہیں ساتھیوں سمیت پولیس نے حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا، موبائل اور قیمتی سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ پولنگ کے دوران پولیس کے ظلم اور دھاندلی کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے۔ امیدوار برائے یو سی 22 چیئرمین پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج جو ہمارے ساتھ ظلم اور حد کا ظلم ہوا ہے، پولیس موبائلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ 7 گاڑیاں آئیں، اسامہ پبلک اسکول کی پولنگ تھی، وہاں پر میرے پولنگ ایجنٹ اٹھا کے لے گئی۔ ان کے بعد انہوں نے اندر ٹھپے مارے۔ ٹھپے مارنے کے بعد مجھے نہ ابھی تک میرے پولنگ ایجنٹ ملے ہیں، نہ ان کے موبائل ملے ہیں۔ اس کے بعد میں جیسے ہی مجھے پتا پڑا، میں یہاں سے نکلا، دوسری طرف گئے اپنا گڑ مارکیٹ 4 ادھر کی ابھی تک پولنگ کا پتہ نہیں ہے، ادھر 50 آدمی تھے نامعلوم، انہوں نے رومال اوڑے ہوئے تھے اور 7 موبائلیں 6 موبائلیں وہاں پہ بھی وہی والی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ پولنگ چھپا لی، سارے ڈبے لے گئے، وہاں پہ لڑے، ہمارے کپڑے پھاڑے، وہاں سے بھی میرے 2 پولنگ ایجنٹ ابھی تک گم ہیں۔ عہدیداران سے، ہمارے خان صاحب سے، جو ہمارے وکلا حضرات ہیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں ڈسٹرکٹ سے، ڈویژن سے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت ایسی ہماری لیڈ کر رہی تھی، تمام یو سی 22 اس وقت لیڈ کر رہی تھی، تمام جگہوں سے ہمارے ون ہوئے ہیں۔ ہم 1-2 جگہ سے انہوں نے جو پری پلاننگ سے کام کیا ہے، ہمیں لے کے گئے، مجھے گاڑی میں ڈال کے لے کے گئے، میرے جو ایجنٹ کو لے کے گئے اور بائی پاس پر بہت دور لے جا کے تنہا چھوڑ دیا، اور وہاں سے ہم جو دھکے کھاتے ہوئے گاڑیوں میں آئے اور وہ گاڑی پولیس کی چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔
لیکن یہ پلاننگ ان کی پہلے سی. ہمارا جو UC-22 کا ایک کیمپ جو تھا, جو پرائمری اسکول گراؤنڈ میں لگا ہوا تھا قائد آباد میں, اس کو اچانک رات کو انہوں نے چینج کر کے, اور صبح جو ہے اچانک ہمیں پتہ لگا کہ یہ اسامہ اسکول میں لگا دیا گیا. یہ کس کی جائے سے لگایا گیا؟ پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم نے پولنگ شروع کرا دی. مروڑ شہر سے تعلق رکھنے والے فورٹ عباس بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر میاں شفیق بٹو ایڈوکیٹ نے اسپیشل ٹی وی کی لانچنگ پر پوری ٹیم کو مبارکباد دی ہے, جبکہ سابق ناظم یونین کونسل مروڑ میاں ارتضیٰ وفا وٹو نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی ہم موجود ہیں مروڑ میں, جہاں پر میاں ارتضیٰ وفا وٹو ایڈوکیٹ جو کہ سابقہ ناظم بھی ہیں اور PTI کی تحصیل قیادت ہے اس کے سابقہ صدر بھی ہیں, ہم ان سے اسپیشل ٹی وی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اسپیشل ٹی وی کا شکر گزار ہوں, اور اسپیشل ٹی وی کی ٹیم کو فورٹ عباس میں یہاں مروڑ میں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اچھا ٹیم نیٹ ورک ہے اور مثبت صحافت کے لیے اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ جو ٹیم ہے ہمیشہ اچھی صحافت کے لیے ان کا پہلے بھی نام رہا ہے, جن اداروں کے ساتھ بھی اٹیچ رہے ہیں, ان کا میں شکر گزار ہوں. شورکوٹ جھنگ ملتان روڈ اڈا قائم بھروانہ میں جمال الدین کریانہ سٹور پر ڈکیتی کی واردات. 3 نامعلوم مسلح ڈاکو اسلحے کے زور پر دکاندار سلیم چیمہ سے 2 لاکھ روپے نقد اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. ملزمان نے دوران ڈکیتی دکاندار کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ وریام والا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی, جبکہ ملتان روڈ بستی حیدرآباد میں بھی ڈکیتی کی واردات. 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر شہری سے 1 لاکھ روپے نقد, موبائل فون اور پرس چھین لیا. واقعے کی اطلاع پر تھانہ شورکوٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی. SHO لورالائی عارف باتوزئی کی سربراہی میں پولیس کی کارروائی, موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا. ملزم محمد اعظم لورالائی کا رہائشی ہے, جس کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے. خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے موقع پر شیخ پورہ میں اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام جلوس نکالا گیا. مقررین کا کہنا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ تحفظ ختم نبوت کے لیے بھی تاریخ ساز کردار ادا کیا. شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ دیکھیے. شان صدیق اکبر پہ قربان میں کملی والے خلیفہ اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات شیخ پورہ میں اہل سنت و الجماعت کے زیر اہتمام جلوس نکالا گیا، جس کی قیادت ضلعی صدر حافظ اشفاق گجر نے کی، جبکہ مولانا عمر جواد قاسمی، ڈاکٹر عبدالحلیم، حافظ عبداللہ قادری، محمد عمران حیدری، رانا ذوالقرنین گادی سمیت کارکنوں اور رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ شرکا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نعرے بھی بلند کرتے رہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر چرچے جن کے عرش پر۔ جلوس بلدیہ چوک سے شروع ہو کر چوک یادگار پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حافظ اشفاق گجر نے کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ تحفظ ختم نبوت کے لیے بھی تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رفاقت اور خدمت کی وجہ سے آپ کو صدیق اور عتیق کا لقب دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار
اداروں اور منکرین زکوٰۃ کا جس طرح مقابلہ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی روشن مثال ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اہل سنت و الجماعت کے رہنما کا کہنا تھا کہ خلیفہ اول کے یوم وفات پر سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے مابین والہانہ محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات 22 جمادی ثانی کو ہے، سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اسی طرح یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی یوم شہادت ہے، سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اسی طرح 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی کی یوم شہادت ہے، سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اور اسی طرح 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کی یوم شہادت کا دن ہے، سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں جب تک یہ ہمارا مطالبہ گورنمنٹ مان نہیں لیتی، اسی طرح پورے ملک میں اپنے قائدین، قائد محترم امام انقلاب حضرت مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی، حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی کے حکم پر انشاءاللہ العزیز شہروں میں، شہراؤں میں، سڑکوں میں احتجاج کریں گے، مطالبہ کریں گے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایام پر سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے اور صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے کے بارے میں قانون بنایا جائے۔ اور جو صحابہ کا منکر ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی قوم کے ساتھ ان کے خلاف پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر قانون بنایا جائے۔ جو میرے قائد مولانا محمد اعظم طارق MN شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ میں حکمرانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور ان کو غیرت دلواتا ہوں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم نے صحابہ کر ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم تک تبلیغ کر کے انہوں نے ہمیں کلمہ سکھایا ہے۔ صحابہ کرام کی اسلام کے لیے لازوال قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کا دفاع اپنی جان دے کر بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں۔ چشتی ہاؤس شادرہ میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ یوم صدیق اکبر کا انعقاد کیا گیا۔ معروف نعت خواہوں نے گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جبکہ مفتی خضر الاسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی۔ ملک بھر میں یوم صدیق کے موقع پر جلسے جلوس اور محافل کا اہتمام کیا گیا۔ اسی سلسلہ میں چشتی ہاؤس شادرہ میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ یوم صدیق اکبر سجائی گئی، جس میں سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بابرکت محفل میں وقاص عطاری، ایاز نقشبندی، یاسر قلندری سمیت دیگر نعت خواہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ محفل میں مفتی خضر الاسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی اور دین اسلام کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایڈی خدمت خلق بندہ حاکم وقت ہوئے، بندہ خلیفہ ہوئے تے روزانہ روٹی لے کے ایک مائی دے گھر جاوے کہ اس مائی دا کھوان والا کوئی نہیں، او دا جھاڑو لائے، او دے برتن جڑے نے او صاف کر کے رکھے، پانی تازہ بھرے، ہیں ایویں نہیں مقام تے رتبے لب دے دوستو۔ اے خدمت خلق اج آٹے دی لینا ویکھ کے تے پھر لمیاں لمیاں لینا بابے کھلوتے ہون تے پھر ایک آدھ بابا
اے ہن 4 دن پہلے دی گل ہے لائن کھڑیاں کھڑیاں اودی موت واقع ہو جائے آٹا نہیں لبیا ہے اے لوگ بھی جواب دین گے انہاں لوکاں بھی رب دے اگے جا کے جناب حساب دینا ہے انہاں لوکاں انہاں بھی حکومتاں کیتیاں نے یہ بھی حکومت کر رہے نے آٹا ہی نہیں پیا لبدا ہے آٹا ہی نہیں لبدا پیا تے او ایک مائی رہندی ہے تے پرلی بستی چ رہندی ہے تے ابو بکر روز اٹھ کے جاندے نے تے جا کے مائی نو روٹی کھوا کے تے پھر واپس آندے نے ہیں تے حضرت عمر جا کے لبیا تے فرمایا انہوں پتہ سی کہ میرے منہ وچ دند نہیں چبا کے روٹی پانا تے روز پانا پھر نظام خلافت بھی ویکھنا اے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چودھری سہیل اقبال چشتی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی روایت کے مطابق خدمت خلق کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یوم صدیق کے موقع پر بابرکت محفل کا اہتمام کرنے پر حاضرین نے چودھری عدیل سہیل اقبال اور چودھری عبداللہ سہیل کا شکریہ ادا کیا۔ میں سیاست بھی نہیں کی تھی کہ تمہارے واسطے کرا رہا انشاءاللہ تعالی میں جو سیاست میں کی تھی تو پوزیٹیو کر رہا گا سیٹ تو بہن واسطے نہیں سیٹ تو لوگوں نے لان واسطے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ نہیں کرتا میں پوری امید یقین ہے اللہ تعالیٰ دے کرو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ شدرے دی گلیاں ملے نہ سوا سکے تو میں تو اللہ چاہے تو حاصل ہوں لے آؤں گا انشاءاللہ میں پھر دعا کہوں تھوڑے واسطے شکریہ میں نہیں کہنا بہت دعا تھوڑے واسطے اللہ پاک کا پروردگار مدینے دی مٹی دا ایک قطرہ شدرے دے ضرور بھیج دے بس تین واسطے تیرے حبیب دا تین واسطے کربلا دی مٹی دا۔ شادرہ میں فلائی اوور بنانے کی بجائے دریائے راوی پر نیا پل تعمیر کیا جائے، عارضی منصوبے پر عمل درآمد وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ ان خیالات کا اظہار انجمن تاجران لاہور کے سیکرٹری جنرل اور شادرہ تاجر بورڈ کے صدر میاں خلیل عبید نے اسپیشل ٹی وی سے خصوصی بات چیت کے دوران کیا۔ شکریہ اسپیشل ٹی وی۔ سب سے پہلے تو میں اسپیشل ٹی وی لانچ کرنے پر آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کے صحافت کے افق پہ یہ آپ ایک چمکدار ستارہ یہ ثابت ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ صحافتی جو سچ پہ مبنی ذمہ داریاں ہیں وہ کر پائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ دعا بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں۔ اب میں آتا ہوں فلائی اوور کی طرف۔ شادرہ کا یہ ایک درینہ مسئلہ گزشتہ کئی سال سے چل رہا ہے کہ ٹریفک کا اتنا شدید بحران ہو چکا ہے یہ کہ یہاں پہ لوگ اب تقریبات اور شادیاں جو ہیں راوی کے پار جا کے کرتے ہیں اس لیے کہ کیونکہ ٹریفک کے بحران میں باراتیں اور دوسرے مہمان جو ہیں وہ پہنچ نہیں پاتے۔ تو یہ لاہور کی ایک مین انٹرس ہے اور بہت امپورٹنٹ یہ اپنا جگہ ہے۔ یہاں پہ جو فلائی اوور اب 9 روپے کی تقریباً مالیت سے بننے جا رہا ہے تو وہاں پہ یہ فلائی اوور کو جی ٹی روڈ والے بھی کراس کر لیں گے اور شیخوپورہ روڈ والے بھی کراس کر لیں گے لیکن شادرہ چوک کراس کرنے کے بعد وہ برج پہ جائیں گے تو یہ سارا جو بوجھ ہے لوڈ ہے یہ سارا وہاں پہ چلا جائے گا۔ یا تو وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی برج تعمیر ہو تاکہ یہ جو پریشر ہے وہ ریلیز ہو سکے۔ تو جب یہ برج آگے نہیں بن رہا اور نہ ہی یہ فلائی اوور جو ہے جس طرح پہلے نقشہ تھا اس کا جو بھی پلان تھا ڈرائنگ تھی اس کے مطابق اگر بنتا تو یہ پھر پھاٹک والا معاملہ بھی حل ہوتا، شادرہ چوک والا معاملہ بھی حل ہوتا اور اس کے بعد پل والا معاملہ بھی حل ہوتا۔ اور یہاں پہ ایک بڑی ایک بہترین جگہ ہے کہ بارادری سے اگر کراس کریں تو بیگم کوٹ چوک تک جو سڑک بنی ہوئی ہے ساری سڑک بھی بن جائے اور سامنے برج بن جائے تو پھر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ مامیہ کلونی پھاٹک ہے تو وہاں سے اگر یہ بنتا تو یہ یعنی کامیاب رہتا اور تعمیر ہو چکا ہوتا۔ ہوا یہ ہے کہ جہاں تک میرا نالج ہے، میں بھی ایک تاجر بات کر رہا ہوں، کوئی میرا پولیٹیکل کوئی کسی قسم کی ایفیلیشن نہیں، تو اس میں جہاں تک مجھے علم ہے کہ باقاعدہ ہم نے جو اس کا افتتاح ہوا تھا ہمیں یاد ہے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے عباسی صاحب، خاقان عباسی صاحب، انہوں نے آ کے یہاں پہ افتتاح کیا تھا اور پوری مشینری سارا کچھ وہ آ چکا تھا اور وہ فلائی اوور بنانے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہو گئی
اور اس کے بعد ہم جا کے شادرہ چوک پہ کبھی کسی جگہ پہ میڈیا کو کال کر کے احتجاج کرتے رہے. شادرہ تاجر بورڈ کے جو جتنے اب بھی جو ہمارے ساتھی احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. الٹیمیٹلی ہمیں خبر آئی کہ یعنی مجھے نوید اقبال والا صاحب ہیں, وہ اس وقت ڈائریکٹر ڈی جی تھے ہائی وے کے, نیشنل ہائی وے کے. انہوں نے کہا جی آپ کا یہ جو منصوبہ ہے, یہ جو پھاٹک والا, اسے ختم کر دیا گیا ہے. یعنی ختم کرنے والے بھی یہی دوست ہیں اور اب جو نیا لے کے آئے وہ بھی یہی دوست ہیں. وہ اب شازیاں نے بجا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی پلی بنا رہے ہیں. یعنی ایک مزاقہ خیز سچویشن بنی ہوئی ہے اور شاہدرہ کے عوام جو ہیں وہ پریشان اور تماشا دیکھ رہے ہیں. تو میری تو یہ حکومت سے اور ارباب اختیار سے میں تو یہی کہہ سکوں گا, اپیل کروں گا کہ اسے مذاق نہ سمجھیں. اس چیز کو, اس کی جو اہمیت ہے, افادیت ہے, حیثیت ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فلائی اوور کو پھاٹک تک لے کے جائیں. اور بالخصوص راوی کا برج اگر نہیں بنے گا, اس کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا, دین یہ رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گا. شادرہ چوک والا رش وہ 2 فرلانگ آگے جا کے پھر رک جائے گا. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی. Thank you.